اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بہت سارے حلال اور حرام کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پچھلے رکوع میں پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ جن چیزوں کو بتوں کے نام پر نامزد کر کے حرام کہہ کر چھوڑ دیتے تھے، پہلے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں؟ فرمایا اس لیے حرام نہیں کہ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، اس لیے یہ حرام۔ بہت ساری چیزیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین کئی چیزوں کو استعمال کرتے تھے اور کئی چیزوں کو حرام کہہ کے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا تو نبی پاک علیہ السلام نے آ کر پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمایا، خبیث چیزوں کو حرام فرمایا۔ فرماتے ہیں کچھ چیزیں حلال ہو گئیں، کچھ چیزیں حرام ہو گئیں، اور جن کا اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ السلام نے نام نہیں لیا، فرماتے ہیں وہ ساری چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں۔ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، جن پر اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، جن چیزوں کو رسول اللہ نے حلال یا حرام نہیں فرمایا، چپ ہیں۔ جس چیز کے بارے میں اللہ کا محبوب خاموش ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اچھا، وہ طرح طرح کی چیزوں کو حرام کہتے تھے، تو پہلے میں تھوڑی سی پچھلی بات سمجھانے کے لیے پچھلی آیتوں کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ جب انہوں نے حرام کی رٹ لگائی، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ فرمایا حبیب آپ اعلان فرما دیں، اور جن چیزوں کو تم حرام کہتے ہو نا، اللہ نے مجھے حرام چیزوں کی لسٹ عطا فرما دی ہے۔ ان حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر ان چیزوں کا نام نہیں جن کو تم حرام کہہ رہے ہو۔ تو پتہ چلا کسی کے حرام کہنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، حرام تب ہوتی ہے جب اللہ حرام کرے، اللہ کا محبوب حرام کرے۔ جب تک اللہ کا محبوب حرام نہ کریں، کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ فرمایا حبیب پیارے اعلان فرما دیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، میں اپنی اس لسٹ کے اندر، وحی کے اندر ان چیزوں کو حرام نہیں پاتا کہ کھانے والے پر اللہ نے یہ چیزیں حرام کیوں، میں وحی کے اندر ان چیزوں کو حرام نہیں پاتا۔ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ اللہ نے جو مجھے لسٹ عطا فرمائی ہے نا حرام کی، ان کے اندر مردار کا ذکر موجود ہے کہ مردار حرام ہے، بہتے ہوئے خون کا ذکر بھی موجود ہے۔ جب جانور کو چھری چلاتے ہیں تو خون بہتا ہے نا، وہ بہتا ہوا خون بھی حرام ہے۔ فرمایا حرام چیزوں کی لسٹ جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس میں مردار کا ذکر بھی موجود ہے، بہتے ہوئے خون کا ذکر بھی، بولیں صحیح، موجود ہے۔ او لحم خنزیر، اس میں سور کے گوشت کا ذکر بھی موجود ہے حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر۔ آگے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور
جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اس جانور کا نام بھی حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا اعلان کر دیں اللہ نے مجھے حرام چیزوں کی پوری لسٹ پوری تفصیل عطا فرما دی ہے، تو جن کو تم حرام کہتے ہو اس کا ذکر اس لسٹ کے اندر بولیے۔ تو پتہ چلا جو چیز اس لسٹ میں آئے گی وہ حرام ہوگی، جو چیز اس لسٹ میں نہیں آتی وہ چیز حرام بولیں نہیں ہوتی۔ یہ کچھ لوگوں نے خام خواہ دکان کھولی ہوتی ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، یہ میلاد بھی حرام تو جلوس بھی حرام تو محرم میں سبیل بھی حرام۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندے نے محرم میں سبیل لگائی، ایک مولوی صاحب جا کے اس کے گٹے ہو گئے، کہتے ہیں یہ سنیوں کا علاقہ ہے، یہاں شیعوں والا کام نہیں چلے گا، سبیل نہیں چلے گی۔ اس نے کہا یار اللہ کی قسم میں سنی ہوں، امام حسین کا غلام ہوں، میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی غلام ہوں، میں صحابہ کا بھی نوکر ہوں، اہل بیت کا بھی خادم ہوں، میں نفرت کرنے والا نہیں، میں سب سے پیار کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا یا جاتے ہو یا حق نواز جھنگوی کی زبان میں بات کروں تم سے، جاتے ہو یا تمہارا کچھ کروں؟ بالآخر بیچارے نے اپنے برتن شرتن اٹھائے تو اپنے گھر چلا گیا۔ بھائی یہ خواہ مخواہ چیزوں کو حرام بنا رہے ہو جی۔ یہ پانی ہے میٹھا، اس کے اوپر نام آ گیا ہے سبیل کا، تو سبیل تو ناجائز ہے۔ بھائی سبیل کا مطلب کیا ہے؟ سبیل بنا ہے فی سبیل اللہ والی سبیل سے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ لفظ بار بار بولے جانے کی وجہ سے اگلے لفظ حذف ہو گئے ہیں، سبیل باقی رہ گیا ہے۔ مطلب اس کا وہی ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلانا ہے اور اس کا ثواب کربلا والوں کو پہنچانا ہے، بس یہ سبیل ہے۔ بھائی اس میں کون سی حرام چیزوں والی بات ہے؟ تو اگر پھر بھی کوئی حرام کہتا ہے تو میں اس سے کہوں گا اسی انداز میں جیسے قرآن نے کہا۔ اب دوسری آیت سننا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، کہہ لو نا سبحان اللہ۔ حبیب پیارے یہ جو کہتے ہیں نہیں ہے ہی حرام، رٹ لگاتے ہیں، آپ ان کو چیلنج کر دیں۔ حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ان حرام چیزوں کی رٹ لگانے والوں سے ارشاد فرما دیں، تم لوگ کہتے ہو یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، حبیب پیارے ان سے فرما دیں ذرا گواہ تو پیش کرو، ثبوت تو پیش کرو، اللہ تعالیٰ نے کہاں پر ان چیزوں کو حرام فرمایا؟ میں بھی اللہ کا قرآن پڑھ کر اعلان کرتا ہوں، اور میلاد شریف کو حرام کہنے والوں، نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانے کو حرام کہنے والوں، نبی کریم علیہ السلام کے نام پر انگوٹھے چومنے کو حرام کہنے والوں، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کو حرام کہنے والوں، جنازے کے بعد دعا کو حرام کہنے والوں، قبرستان جا کر قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کو حرام کہنے والوں، سرکار کی تشریف آوری پر خوشی منانے کو حرام کہنے والوں، اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب پیارے آپ ان سے اعلان فرما دیں، ان سے کہہ دیں تم نے کہا یہ حرام ہے، دلیل پیش کرو، گواہ پیش کرو جو گواہی دیں، یشہدون ان اللہ حرم ھذا، ایسے گواہ لے کر آؤ جو یس
گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے، گواہ لے کر آؤ نا۔ تو جو ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، ہمارا بھی سادہ سا مطالبہ ہے، دلیل پیش کر دو، گواہ پیش کر دو، ثبوت پیش کر دو اللہ نے ان چیزوں کو حرام کہا ہو۔ میاں جب اللہ نے حرام نہیں کہا، اللہ کے محبوب نے حرام نہیں کہا، تو کوئی اور چھوٹا موٹا بندہ اٹھ کے حرام کر سکتا؟ نہیں۔ بولے حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس یا اللہ کے نبی کے پاس؟ بس کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ سارے کہہ رہو نا حبیب، آپ ان سے فرما دیں اوئے تم کون ہو؟ جو تھوڑی سی عربی کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں نا، انہیں پتہ یہ جو ہے نا من، یہ ہے حرف استفہام۔ کل آپ فرما دیں من، تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہو؟ زینت اللہ التی اخرج، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب پیارے اعلان کر دے تم کون ہوتے ہو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا مقام کیا ہے؟ تم کس بیس پر ان چیزوں کو حرام کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے یا رسول اللہ کے پاس ہے؟ تو چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کرنے والوں، کیا تم اللہ ہو؟ نہیں۔ کیا تم رسول اللہ ہو؟ نہیں۔ تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو، ستھری چیزوں کو، زینت کی چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پہلے اپنی حیثیت بتاؤ۔ تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، تیجے کو، 40ویں کو، عرس کو، میلاد کو، جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والوں کو، حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے والوں کو، ہیں حرام کی رٹ لگانے والوں کہ یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، دلیل ہے تو پیش کرو، وگرنہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ اچھا بھئی انصاف کی بات ہے، جو قرآن نے مطالبہ کیا وہی مطالبہ میں نے کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا تھا تم کہتے ہو یہ حرام ہے، دلیل پیش کرو اللہ نے کہاں حرام کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا ترجمہ بھی آپ کو لکھا سنا دیتا ہوں۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، ٹھیک ہے ترجمہ، تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا۔ تم اپنے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ تو میں بھی تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ثبوت پیش کرو، قرآن پڑھ دو، حدیث پڑھ دو کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہو۔ توجہ ہے؟ پوری ذمہ داری سے میں ایک اور اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ واضح صاف لفظوں میں اللہ کے قرآن سے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے مجھے دکھا دے کہ سرکار کی آمد پر خوشی منانا حرام، محفل کرانا حرام، میلاد کی جلوس کرانا حرام، تیجا ایصال ثواب، 40واں سالانہ برسی، عرس، میلاد، انگوٹھے چومنا، اذان سے پہلے درود و سلام، جنازے کے بعد دعا، قبرستان میں جا کر قرآن خوانی، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن سے دکھا دے
میں فی الفور ممبر پر بیٹھ کر قرآن کی وہی آیت پڑھ کر اعلان کروں گا بھائی یہ چیزیں حرام ہیں، یہ میرے ان دوستوں کی مہربانی، انہوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، قرآن میں تو حرام لکھا ہے، میں ایسے حلال سمجھتا رہا۔ خبردار آج کے بعد یہ کام نہ کرنا۔ لو جی، اعلان کرنا بھی میرے ذمے اور لوگوں کو سمجھانا بھی میرے ذمے، لیکن اگر اللہ نے حرام نہ کہا ہو، رسول اللہ نے حرام نہ کہا ہو، تو پھر میں قرآن کی بولی میں پوچھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حبیب پیارے، یہ جو مکہ والے لوگ ان چیزوں کو حرام حرام کی رٹ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، آپ ان سے ارشاد فرما دیں کون ہوتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والوں؟ میں بھی کہتا ہوں جب اللہ نے حرام نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے حرام نہیں کیا، تو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ جب اللہ نے حرام نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے حرام نہیں کیا، تو تم کس دلیل کی بنیاد پر حرام کہہ رہے ہو؟ وہ دلیل پیش کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی قسم ہے چھوڑ دینا ہمارا کام ہے۔ رب کا قرآن پڑھ کے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے کوئی بندہ مجھے دکھا دے نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر جلوس نکالنا حرام ہے، سرکار کے آنے کی محفلیں سجانا حرام ہے، نبی کریم علیہ السلام کے نام پر انگوٹھے چومنا حرام ہے، سرکار کے آنے پر جھنڈیاں لگانا حرام ہے، تیجا چوتھا 40واں جمعراتیں کرنا حرام ہے، سالانہ برسی کرنا حرام ہے۔ ارے دکھا دینا تمہارا کام ہے، چھوڑ دینا ہمارا کام ہے، لیکن اگر اللہ نے حرام نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے حرام نہیں کیا، تو اللہ کی قسم ہے کوئی تیسرا بندہ حرام نہیں کر سکتا۔ پہلے یہ 8ویں پارے کی باتیں ہیں جو پیش کر رہا ہوں۔ پہلے اللہ نے ان مکہ والوں کی درگت بنائی جو کہتے تھے نہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی جو ابھی میں پڑھ چکا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا حبیب ان سے فرما دیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے حرام کیا کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں حرام کیا ہے، جو حلال ہے اس پر پورا ٹل لگایا ہے کہ نہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ سمجھ آئی نا اس کے؟ بولو بھائی آج یہی ہو رہا ہے، حقیقت ہے آج یہی ہو رہا ہے۔ بریلوی ہو، سنی بریلوی، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، انہیں ہمارے اپنے بریلویوں سمیت اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کہ میرے رب نے حرام کیا کیا ہے۔ حقیقت ہے، اور جس کو اللہ نے نہ فرض کیا نہ حرام کیا اس کے پیچھے پڑیں گے۔ کئی چیزیں ہمارے ایسی ہیں جو فرض نہیں، ہمارے جٹ ٹل لگا لیتے ہیں جی نک بچا ہونا ہے، لازمی کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے کرنا ہے۔ کتنی فوتکیاں ہوتی ہیں تو ناک بچانے کے چکروں میں لاکھ روپیہ قرضہ چڑھا لیتے ہیں جی کل خانی ضروری کرنی۔ بھائی نماز ضروری ہے کبھی پڑھی، روزہ ضروری ہے کبھی رکھا؟ ہاں جی، مدرسے کے بچے قاری صاحب دے دو جی قرآن خوانی کرانی ابے کے لیے۔ بھائی تو پڑھ نہیں سکتا تھے مولوی آ کے پڑھن گے ہیں؟ بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ابے کے لیے پڑھنے کے لیے، رینٹ پہ بندے لے کے جا رہے پڑھو، وہ بھی جب تم بیٹھے رہو گے سیرے لاتے رہیں گے، جب جاؤ گے تو اپنی گپیں شروع ہو جائیں گی۔ جیسے تم اپنے ابے کو دال لگاتے ہو تو وہ تمہیں دال نہیں لگا سکتے، انہیں بھی پتہ ہے جو تم نے دال روٹی کھلا کے کہنا جی جاؤ جی۔ سمجھ آئی نا؟ توجہ ہے؟ تو یہ بہت سارے لوگ ہمارے سنیوں میں یہ مسئلہ ہے جو چیزیں فرض نہیں انہیں اتنا ضروری سمجھ رکھا ہے گویا فرض ہے۔ فرض ہے پرواہ نہیں، روزہ فرض ہے پرواہ نہیں۔ اچھا شہروں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں محفل نعت کرائیں گے، 100 عمرے کے ٹکٹ، کتنے؟ میں نے ایسی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، 100 عمرے کے ٹکٹ۔
اچھا جی 100 1 to 5 موٹر سائیکل تاکہ بہت بڑا مجمع جمع ہو جائے. اچھا بندہ اس 100 عمرے کے ٹکٹ نکالنے والے سے پوچھے تو نے زکوٰۃ دی؟ زکوٰۃ فرض ہے. تو نے اپنی زمین کی پیداوار میں سے عشر نکالا؟ عشر اللہ نے فرض کیا ہے. تو جو فرض ہے اس کی پرواہ نہیں، جو فرض نہیں اس کو اتنی ذمہ داری سے نبھانا گویا یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں، فرض عین ہے. کل خانیوں پہ ادھار اٹھاتے پھریں گے. میں نے کتنی مرتبہ یہاں ممبر سے اعلان کیا ہے، اللہ کے بندوں کل خانی کا مطلب دیگیں پکانا نہیں، کل خانی کا مطلب ایصال ثواب ہے. پڑھ کر بخشنا. 10 بندے آ جائیں، 20 آ جائیں، 50 آ جائیں، آپ بیٹھ کر درود پاک پڑھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھ لو، گٹھلیوں پر کچھ پڑھ لو، اینڈ میں ختم شریف پڑھ کے دعا کر دو، اپنے اپنے گھر جاؤ، اللہ اللہ خیر صلاح، مرنے والے کا فائدہ ہو جائے. توجہ ہے؟ یہ اصل میں کل خانی ہے. دنیا کا کوئی مذہب نہیں جو اس کل خانی کو ناجائز کہے. جب آ جاتی نا بناوٹ، مقابلے، ریسیں، دکھاوا، تو ایسی کو میں بھی ناجائز کہوں گا، کوئی اور بھی ناجائز کہے گا. تو لہذا بہت سارے معاملات میں اصلاح کی ضرورت ہے. توجہ ہے؟ اب ذرا غور کیجیے گا. پہلے اللہ نے ان مشرکوں کو جواب دیا، مکہ والوں کو جو کہتے تھے یہ حرام یہ حرام یہ حرام. اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سادہ سا ترجمہ، بول میرے پھل کل. محبوب آپ فرما دیں تعالو، آ جاؤ نا میرے پاس، میرے پاس آؤ. حرام حرام کی رٹ لگانے والو میرے پاس آؤ. اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. کیا کرتا ہوں؟ یہ اتلو، یہ صیغہ واحد متکلم ہے. یہ تلا یتلو تلاوت سے بنا ہے. میں تم سے تو گواہ مانگے نا، گواہ دے دیں، تم گواہ نہیں پیش کر سکے، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا ہے. تو کیا حرام کیا ہے؟ سب سے پہلا حرام جو اللہ نے بیان کیا، اور یہ ساری حرام چیزوں میں سب سے بڑا حرام ہے، اس سے بڑا کوئی حرام نہیں. پہلا حرام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا. فرمایا اللہ نے حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ. اس کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ بولیں صحیح، حرام کر دیا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. اللہ کو بھی سجدہ کرو، ساتھ کسی اور کو بھی کرنے لگ جاؤ، یہ تو شرک ہو گیا نا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ اس کے صفات کے اندر کسی کو. اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ماننی، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ماننی. اگر اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات مانو گے تب بھی کافر بن جاؤ گے، اگر اللہ کی صفات جیسی صفات کسی کے اندر مانو گے تب بھی کافر بن جاؤ گے بھائی. تو اس لیے شرک بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے، یہ اس کی شان ہے، وہ معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک ایسی پلیتی ہے، یہ اتنا بڑا گند ہے شرک والا، اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی معاف، بولیے اس نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف فرما سکتا ہے، لیکن اللہ شرک معاف. اچھا یہاں پر ایک بات قابل توجہ، شرک کی ہیں قسمیں دو. ایک ہے شرک اصغر،
ایک ہے شرک اکبر، اصغر معنی چھوٹا شرک، اکبر معنی بڑا شرک، ٹھیک ہے؟ بڑے شرک سے، شرک اکبر سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، پچھلی حجیں، زکاتیں، نمازیں سب کچھ ضائع، نکاح کیا ہو تو نکاح ٹوٹ گیا، پیر کی بیعت کی ہے تو بیعت بھی ٹوٹ گئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا شرک اکبر سے۔ لیکن جو شرک اصغر ہے، اس سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن بندے کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی رب مان لو، شرک اکبر ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، ساتھ کسی اور کی بھی عبادت شروع کر دو۔ اللہ کو اپنا خالق مانو، کسی اور کو بھی ساتھ خالق مان لو۔ اللہ کو معبود مانو تو ساتھ کسی اور کو بھی معبود مان لو۔ یہ ہے شرک اکبر۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، خواہ وہ درخت ہو، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ جن ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ زندہ ہو، خواہ وہ فوت شدہ ہو، چاہے وہ عام ہو، چاہے وہ اللہ کا مقرب ترین بندہ ہو، اس کو جب بھی اللہ کا شریک مانا جائے گا تو شریک ماننے والا مشرک بن جائے گا، کافر بن جائے گا۔ تو یہ ہے شرک اکبر۔ ایک ہے شرک اصغر، اس کے اندر اکثریت پڑی ہوئی ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں۔ شرک اصغر یہ ہے کہ آپ عبادت کریں، زبان سے تو کہیں کہ عبادت اللہ کے لیے، لیکن ساتھ دل میں چل رہا ہے، لوگ کہیں گے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا صوفی ہے، مسجد کو 100 روپیہ دیا۔ اعلان کر دینا ذرا اچھا کر کے، میرا نام یہ ہے، ابے کا نام یہ ہے۔ اچھا جی، اپنا نام بھی یاد کرا دیا، پہلے بیچارہ اعلان کرنے والا تمہارا نام یاد کرے، پھر ابے کا نام یاد کرے، پھر ساتھ قوم بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ نیت اچھی ہو تو اور بات ہے، وگرنہ یہ عمل صرف اس لیے ہے کہ لوگ اعلان سنے تو کہیں واہ یار، ہم تو 10 روپے مشکل سے دیتے ہیں، اس نے 500 روپے مسجد کو دے دیا، دکھاوا آ گیا۔ یہ ہے شرک اصغر۔ قربانی آپ کرنے لگے ہیں، آپ کے محلے میں کسی اور نے قربانی کی، اس کا جانور ہے 25,000 کا بکرا، آپ نے کہا مزہ تو تب ہے جب میری بلے بلے ہو، لوگ میرا بکرا دیکھتے رہ جائیں۔ تو آپ نے 40,000 کا بکرا خرید لیا، 60,000 کا خرید لیا، موٹا تازہ بھی ہے، سڑک کے اوپر باندھ دیا، بیٹھے اس کو پانی پلا رہے ہیں، گھاس کھلا رہے ہیں، آنے جانے والوں کو فخر سے بتا رہے ہیں اتنے کا لیا میں نے۔ اگر نیت یہ ہے یا دل کے اندر یہ آ گیا کہ بلے بلے ہو، لوگ کہیں اس کا بکرا تگڑا ہے، اس کا تو 25,000 والا ہے، اس کا موٹا تازہ ہے، اس کا تو کوئی حال ہی نہیں، کمزور بکرا ہے، تو میری لوگوں میں بلے بلے ہو جائے، تو یہ ہے شرک اصغر۔ بندہ عمل کرتا ہے، بظاہر کہتا ہے کہ اللہ کے لیے، لیکن دل کے اندر دوسرے لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ شرک اصغر ہے۔ اب مجھے بھی اپنے معمولات پر غور کرنا چاہیے، آپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ کہیں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، کہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ آج نہ گیا تو حاجی نیک پوچھے گا، خیر ہے نماز پہ نہیں آئے تھے، ہیں آج لیٹ ہو گیا تو کوئی پوچھے گا نماز لیٹ پڑھتے ہو؟ تو لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، لوگوں کی بارگاہ میں حاضری لگوانا مقصود ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانا مقصود ہے؟ اس کو ذرا نوٹ کر لینا ہے۔ اگر دل نماز پڑھنے آ رہے ہیں، دل میں یہ چل رہا ہے اگر نہ جاتا تو فلانا پوچھتا، نہ جاتا تو ابا تھپڑ مارتا، نہ جاتا تو ڈانٹ پڑتی، نہ جاؤں تو استاد بھی مارے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان چیزوں کے پیش نظر نماز پڑھ رہے ہو تو نماز برباد ہے، اس نماز کا فائدہ نہیں ملے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ خالص عمل اللہ کے لیے ہو اور لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو تو عمل کا مزہ ہے، تو اس پر جو اجر ملنے والا ہے وہ اللہ ہی جانے، اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جب بندہ عمل میں بندے کو شامل کر لیتے ہیں نا تو اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ایک مرتبہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں 3 شخص لائے جائیں گے، عالم، سخی، شہید، آئیں گے بڑے چوڑے ہو کر،
اللہ کی بارگاہ میں جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو، تو تینوں کہیں گے یا اللہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے نام پر جان واری ہے، خون دیا ہے، تو یا اللہ صلے میں تو جنت ملنی چاہیے، مجھے جہنم مل رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں تو نے جان تو دی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن تو نے جان کس کے لیے دی ہے؟ میرے لیے تھوڑی دی، تو نے تو جان اس لیے دی ہے کہ لوگ تیری بلے بلے کریں، واہ بھائی واہ شہید ہے ہمارا، تیرے ماں باپ فخر سے چلیں، تیرے نام کا چوک پر بورڈ لگا ہو، اس پر شہید لکھا ہو، تیری تصویر لگی ہو، وغیرہ وغیرہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے تو عمل کیا تھا لوگوں میں دکھانے کے لیے، سمجھ آ گئی نا؟ تو لوگوں میں تیرا چرچا ہو، لوگوں میں شہرت ہو، لوگوں میں تعریف ہو، وہ ہو چکی، اب تیرا اجر ختم۔ اگر تو نے اللہ کے لیے عمل کیا تھا تو آج تک کے لیے وہ باقی ہوتا، تو آج میں تجھے تیری قربانی کا صلہ عطا فرماتا۔ تو اس لیے جا، جن کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے تو نے اپنی جان قربان کی نا، اجر بھی انہی سے مانگ۔ ایسے ہی مولوی صاحب کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا پھینکو جہنم میں، تو مولوی صاحب کہیں گے یا اللہ میں نے درس قرآن دیے، میں نے تقریریں کی، میں نے شاگرد بنائے، میں نے مدرسے بنائے، میں نے نظام چلایا، میں نے کتابیں لکھی، میں نے بڑی خدمت کی تیرے دین کی، یا اللہ تو مجھے صلہ نہیں دیتا، تو مجھے جہنم میں پھینک رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں تو نے علم تو حاصل کیا، پڑھا بھی، پڑھایا بھی، محنت بھی کی، کسی چیز کا انکار نہیں، لیکن تو نے اس لیے تھوڑی کی کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو کہتا تھا کہ مال اکٹھا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عالم نے اپنے علم سے دنیا اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا، علم اس لیے پڑھا کہ دنیا اکٹھی ہو جائے، میری تقریریں ہوں، میری اتنی فیسیں ہوں، لوگ تحفے تحائف پیش کریں، میری بلے بلے ہو جائے۔ فرمایا جس عالم نے علم کے ذریعے دنیا کمانے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ کیا ہوگا اس کے منہ میں؟ آگ کی لگام ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں، جو اپنی دینی خدمات پر دنیا کی طمع رکھتا ہے۔ اچھا خیر، مولوی صاحب کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرمائے گا تو نے یہ لوگوں کے لیے کیے تھے، لوگ کہیں تجھے بڑا عالم ہے، بڑا مفتی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، اس کی آواز دیکھو، اس کی انداز دیکھو، اس کے نقطے دیکھو، اس کے پوائنٹ دیکھو، لوگوں میں بلے بلے ہو جائے، وہ ہو چکی، بس تیرا کام بھی ہو چکا، اس کا صلہ بھی لوگوں سے مل چکا، بلے بلے ہو چکی، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایسی سخی کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ تیری بارگاہ میں قربان کیا، صدقہ کیا ہے، تو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے وہ سخاوت والا کام اپنایا تھا اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگوں کے لیے کیا تھا، واہ واہ تیری ہو چکی، بلے بلے ہو چکی، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اس شہید کو جس نے دکھاوے کے لیے شہادت نوش کی، اس عالم کو جس نے دنیا کے لیے اور دکھاوے کے لیے علم حاصل کیا، پڑھا پڑھایا اس کو، اور اسی طرح اس سخی کو جس نے لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، ان سب کے عمل ضائع کر کے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اگر بندہ اخلاص سے کام کرنے والا ہو، شہید تو شہید ہے، بندہ جس جانور کے گلے پر چھری چلائے نا اللہ کے نام پر، بندے کی اپنی جان تو بڑی قیمتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جانور کو اللہ کے نام پر قربانی والے دن قربان کیا جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ بندے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے دین حاصل کرنے والا ہو، فرمایا وہ عالم جو اپنے علم کے ساتھ دنیا جمع کرنے کی طمع نہ رکھے، خالص اللہ کے لیے دین پڑھے پڑھائے، فرمایا وہ اگر سویا بھی پڑا ہو تو ساری رات عبادت کرنے والے سے اس صوفی سے سونے والا عالم زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ جہاں مرضی بیٹھا ہو، دریا کے اندر مچھلیاں، جنگلوں کے اندر جانور اور ہوا کے اندر پرندے اور عرش الہی کے فرشتے اس عالم کے حق میں بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ خالص اللہ کے عمل کرے تو اللہ یوں صلہ عطا فرماتا ہے۔
دعا فرمائیں اللہ ہمیں صرف اپنی بارگاہ کا سوالی بنائے رکھے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے جو حرام چیزیں کی ہیں ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولیے، تو یہ بھی شرک ہے بھائی۔ آپ نیکی کریں، اس کے اندر لوگوں کو دکھانے کا ارادہ کریں، یہ بھی کیا ہے؟ اب بتاؤ کس ٹولے کا بندہ اس کے اندر مبتلا نہیں ہے؟ بولیں۔ کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں جب جمع غفیر ہوتا ہے نا، محفل وغیرہ ہوتی ہے، اس وقت نکالیں گے کاپیاں، چل 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 چل، جا رہی ہیں 5-5 ہزار، 20-20 ہزار، 50-50 ہزار نعت خان پہ لٹا دیا، خطیب پہ لٹا دیا۔ اچھا جی، اسی بندے سے بندہ اکیلے میں کہے اڈا پنجو پل کی مسجد کا بل آیا ہے 20,000، تھوڑا سا تعاون تو کر دو، اب پتہ چلے گا اس کی سخاوت کا۔ وہاں تو نفس پھول رہا تھا، کیوں؟ دیکھ رہے ہیں نا لوگ، بلے بلے ہو رہی، ویڈیو بھی بن رہی ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، مجمع بھی لگا ہوا ہے، خطیب بھی کہے گا عاشق رسول، کیا بات، جنت کی ٹکٹ خطیب صاحب بیٹھے بیٹھے دے دیں گے۔ نعت خانوں کو تو ویسی عادت ہوتی ہے، جو مدینہ جانا چاہتا ہے کہیں سبحان اللہ، جو جنت میں جانا چاہتا ہے کہیں سبحان اللہ، وہ ایک سبحان اللہ پر وہ جنت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تو کہنا جس نے کڑکنا نوٹ 500 کا 1000 کا جیب میں ڈالنا ہے تو اس نے تو کہنا جی عاشق رسول آ گیا۔ تو عاشق رسول ہونے کی سند ایک نوٹ پر مل جاتی ہے، تو نفس بھی پھول جاتا ہے، ادھر سے بھی داد مل جاتی ہے، شیطان بھی تھپکی تھپکاتا ہے، شاباش تو نے بڑا تیر مارا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے واقعی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہوتا تو جب تنہائی میں اس سے مدرسے کا کہا جاتا ہے تو نکال کے دیتا۔ اگر اللہ کے لیے دینا ہے تو اب کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ بڑی محفل میں قبول کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھنے والے کا اللہ عمل قبول نہیں کرے گا کیا؟ نا، میرا اللہ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو بندوں میں بیٹھ کر اگر مجھے یاد کرے گا، میں فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو اکیلا مجھے یاد کرے گا تو میں اللہ بھی اکیلا تجھے یاد فرماؤں گا۔ تو جب بندہ اکیلا بیٹھے بیٹھے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کے سامنے واہ واہ نہیں، اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ بولے کرے گا نا۔ تو وہاں کیونکہ نفس نہیں پھولتا، وہاں نوٹ نکلیں جیب سے دو، ایک نیا ایک پرانا، تو نفس کہے گا نئے کو رکھ لے، پرانا پھٹا ٹوٹا یہ چندہ مسجد کا کبھی اٹھا کر دیکھیں۔ میں آپ کے اخلاص پہ شک نہیں کرتا، یقیناً اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہوں گے، نیت بنا لیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں مدرسے میں چندہ دینے بات، ٹھیک ہے نا، لیکن اس پر دیکھ لیں کڑکڑا نوٹ آپ کی جیب میں رہتا ہے یا کڑکڑا نوٹ ٹوپی میں آتا ہے؟ ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کا نفس آپ کو کدھر لے کے جاتا ہے۔ تو بھائی یہ جو عمل کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا، راضی کرنا، کسی اور کی رضا، کسی اور سے داد چاہنا، واہ واہ چاہنا، اپنی بلے بلے کرانا، یہ بھی اللہ کے بندہ شرک ہے۔ اللہ نے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ جس کو اللہ نے حرام کیا اس کی پرواہ ہی نہیں، اور جس کو اللہ نے حرام ہی نہیں کیا اس پر ڈانگے سوٹے اٹھا لیتے ہیں، بھائی حرام ہے، خبردار آج کے بعد یہ کام کیا۔ میں نے ایک مرتبہ بتایا بھی تھا، ہمارے علاقے میں ادھر ڈولر رائن کی طرف ایک مولوی صاحب آئے، ٹھنگی کی طرف سے جنازہ پڑھایا، اپنے شاگرد کی دادی کا انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ کے پڑھانے کے بعد کہا جی اس جنازے کے بعد دعا والے گناہ میں مجھے شریک نہ کرنا، یہ جنازے کے بعد جو دعا مانگنے والا گناہ ہے نا مجھے مجبور نہ کرنا کہ میں مانگوں، اگر میں نے تمہارے زور ڈالنے پر دعا مانگی تو اس کا گناہ تمہارے سر جائے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، جنازے کے بعد دعا کو نہ اللہ نے حرام کہا نہ رسول اللہ نے حرام کہا ہے تو مجھے کوئی دکھا دے۔ بھئی جس کو اللہ رسول نے حرام کیا ہی نہیں اس پر ڈانگیں سوٹے اٹھائے جا رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے حرام کیا، رسول اللہ نے حرام کیا، جس کو ساری امت حرام کہہ رہی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ کبھی کسی آپ نے سنا کوئی محلے دار سے لڑا ہو، اوے تو سود کھاتا ہے، اوے تو شراب پیتا ہے، اوے تو گانے سنتا ہے، اوے تیرا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لہذا تیری میری بائیکاٹ ہے۔ کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس بات پر طلاق دی ہو، سنا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے،
روٹی سڑ جائے لڑ پیندے ہو، نمک زیادہ پی جائے لڑ پیندے ہو، نماز چھوڑے جائے کوئی پرواہ ہی نہیں، روزہ ایک نہ رکھے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ دیکھا نا، جو اللہ فرض کرے اس کی فکر نہیں، جو آپ نے فرض بنا لیا ہے، نمک اتنا ہونا چاہیے، آگے پیچھے ہو گیا تو ڈانگ اٹھا لی، یہ نمک اتنا ڈالنا اتنا نہیں ڈالنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ کھانا اس طرح کا پکانا ہے، پتی اتنی ہونی چاہیے، چینی اتنی ہونی چاہیے، یہ آپ کی مرضی کے حکم ہے۔ جو آپ کی اپنی مرضی کے حکم ہے وہ منوانے کے لیے تو آپ اتنے تلے جاتے ہیں، بی پی آپ کا آسمان کو لگتا ہے۔ جو اللہ نے فرض عین کیا ہے اس کو منوانے کی کبھی فکر کے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، ان میں سے ابھی ایک چیز وہ بھی تھوڑی سی بیان ہوئی ہے، حالی میں پیراں والے پاسے نہیں آیا، یہ شرک میں پیروں کا اچھا خاصا رگڑا نکلتا ہے، جو مریدوں سے سجدے بھی کرواتے ہیں، سمجھ آئی نا، اور پھر کبھی کالا مرغا، کبھی چٹا مرغا، کبھی یہ تو کبھی وہ، پھر مرید بھی سبحان اللہ، انہوں نے کہاں دین سیکھا ہوتا ہے، کہاں ان کو فکر ہوتی ہے۔ ہم جتنا مرضی کہہ لیں نا بھائی یہ نہ کرو، تب تک نہیں رکتے جب تک ان کو ان کا پیر نہ روکے۔ ہم جتنا مرضی سمجھائیں نا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے جب تک ان کا پیر نہ کہہ دے، سمجھ آئی نا۔ پیر کہے نا تہجد پڑھ کے یا 2 نفل پڑھ کے پھر وظیفہ کرنا ہے، پھر اللہ پتر دے گا، ٹھیک ہے سر۔ ہم کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھ رب سے مانگ، اللہ بیٹا دے گا۔ کیوں؟ ہم نے وہ بتایا جو رب نے فرض کیا، پیر نے وہ بتایا جو پیر نے اپنی مرضی سے بنایا۔ تو اپنی مرضی کے بنائے فرض واجبات چیزوں کو چھوڑو، جو اللہ نے فرض کی ہے اس کی پابندی کرو۔ اپنی مرضی سے جن چیزوں کو تم نے حرام کر لیا نا، اس سے نہیں بولنا، میری نہیں بنتی، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس سے لینا دینا نہیں کرنا، ہمارا مرنا تم نے توڑ رکھے ہیں، ان کے ساتھ جوڑنے کا رب نے حکم دیا، تم نے توڑ دیا۔ اور جن کے ساتھ جوڑنے کا رب نے حکم دیا توڑ دو، جہاں توڑنے کا رب حکم دے وہاں جوڑ لو۔ یہ کیسی منطق ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو سمجھو جن کو اللہ نے حرام کیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے مزید جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں قرآن میں جن کا ذکر موجود ہے انشاءاللہ وہ سناؤں گا۔ کوشش کیجیے گا جلدی آئیں گے، جلدی آئیں گے، جلدی آئیں گے، جلدی جان چھوٹے گی، وگرنہ اوپر ٹائم چلا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔